ربیع الاول کی ہر رات سونے سے پہلے یہ 3 لفظ پڑھ کر سو جاؤ۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ تمہیں کیسے مل گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ربیع الاول کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ ربیع الاول کی ہر رات کو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے انسان کے تمام دکھ، پریشانیاں، رنج و غم، درد اور سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کا مالک بنائے گا۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں اللہ پاک اتنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سعادتیں پیدا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے ربیع الاول کی ہر رات کو اللہ کے یہ 3 نام پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل یا حاجت ہو جس سے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مال اور دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا یہ سب سے آسان ترین عمل ہے، اور ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسے اور دولت عشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور صرف اسی سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی لٹکتی رہتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان و زمین کے درمیان متعلق رہتی ہے جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ترین عبادت ہے، اس لیے درود پاک کو توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ایک بار ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے، تاکہ آپ کے رزق میں بھی خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ حضرت شیخ ابو سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دعا دست دراز کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو۔